آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کروں گی جس پر تقریباً ہر ماں کبھی نہ کبھی سوچنے پر ضرور مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ سوال ہر ماں کے دل میں آتا ہے کہ کیا میرا بچہ یا بچی گورنمنٹ اسکول میں پڑھے یا پرائیویٹ میں۔ ہر ماں بچے کے ایڈمیشن کے وقت یہ سوچتی ہے کہ بچے کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کرواؤں یا پھر پرائیویٹ میں۔ کیا زیادہ فیس بہتر تعلیم کی ضمانت ہے یا پھر کامیابی کا تعلق اسکول سے نہیں صرف بچے اور والدین کی محنت اور تربیت سے ہے۔ دیکھیں، ہم سب خواتین چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، کامیاب ہوں اور باعزت بنیں، لیکن ہم ایڈمیشن کے وقت اکثر کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ درست فیصلہ کیا ہے۔ تو آج ہم سکون سے بغیر کسی سے مقابلہ بازی کے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ بچے کے لیے کون سا اسکول بہتر ہے، تاکہ خواتین فیصلہ کرتے وقت احساس کمتری سے نہیں بلکہ سمجھداری سے فیصلہ کر سکیں۔ بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کرواتے وقت جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیس کا۔ تو سب سے پہلے فیس کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، گورنمنٹ اسکول میں کوئی ایڈمیشن فیس نہیں ہوتی اور ماہانہ فیس بھی پھر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، 30 روپے 50 روپے۔ کتابیں بھی وہاں سے فری مل جاتی ہیں۔ ہاں، یونیفارم غریب بچوں کو تو فری مل جاتا ہے مگر دوسروں کو خود سلوانا پڑتا ہے۔ تو ایڈمیشن کے وقت خرچ نہ ہونے کے برابر ہے، مطلب کوئی خرچ نہیں ہے۔ جبکہ پرائیویٹ اسکول کی جو ایڈمیشن فیس ہے وہ 3000 سے 5000 تک ہوتی ہے، جو کہ ایک باری رقم ہے۔ علاقے کے لحاظ سے یہ فیس کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد ماہانہ فیس بھی 2000 3000 آپ کو پے کرنی پڑتی ہے۔ مطلب یہاں پر فیس ماہانہ جو ہے وہ بھی ہزاروں میں ہوتی ہے۔ تو ہر ماں والدین کے لیے فیس جمع کروانا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے۔ جس طرح گیس یا بجلی کے بل کی ٹینشن ہوتی ہے پھر اسی طرح بچوں کے اسکول کی فیس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر ماہ فیس کے علاوہ پرائیویٹ اسکول والے کچھ اضافی چارجز یعنی کہ پیپر فنڈ، جب پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں مڈ ٹرم کے یا سٹارٹ میں یا اینڈ پہ، تو وہ پیپر فنڈ بھی ساتھ لگا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹیشنری وغیرہ کا بھی 500 یا 1000 خرچ ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کتابوں کا سیٹ بھی خود لینا ہوتا ہے، یونیفارم بھی خود بائی کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو ایک دفعہ ہزاروں روپے خرچ کرنے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ خرچ ایڈمیشن کے وقت پورے سال میں صرف ایک دفعہ ہی کرنا پڑتا ہے، جب آپ نے کتابیں بائی کرنی ہے، یونیفارم بائی کرنا ہے۔ تو پہلا ایڈمیشن جو ہے وہ آپ کا 15000 سے 20000 کے گرد گھومتا ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ ایجوکیشن سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے، یعنی تعلیم کا معیار کیا ہوتا ہے، اور یہ پوائنٹ ہی سب سے زیادہ اہم ہے۔ دیکھیں، گورنمنٹ اسکول میں جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، بڑے بڑے امتحان پاس کر کے انہوں نے نوکری حاصل کی ہوتی ہے اور پھر پرماننٹ ہوتے ہیں۔ ان کا یہ ڈر نہیں ہوتا یہ چھوڑ جائیں گے، کہیں چلے جائیں گے۔ اگر ان کا تبادلہ بھی ہوتا ہے تو وہ سالوں بعد ہوتا ہے۔ اور یہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں یعنی گورنمنٹ کے اساتذہ، یہ زیادہ قابل ہوتے ہیں، مگر چونکہ بچوں کی تعداد گورنمنٹ اسکول میں زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو وہ توجہ نہیں دے پاتے، اور اگر بچوں کو توجہ مل رہی ہوتی ہے تو وہ اجتماعی توجہ مل رہی ہوتی ہے، ہر بچے کو انفرادی توجہ نہیں ملتی۔ اگر کوئی بچہ پڑھائی میں ویک ہے تو اسے انفرادی توجہ یہاں نہیں ملے گی، وہ انفرادی توجہ اس کے والدین کو خود دینی پڑتی ہے۔ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے روم میں تنگی بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جو سینسیٹیو بچے ہوتے ہیں۔ جبکہ جو پرائیویٹ اسکول ہوتا ہے اس میں بچوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، بچے اپنے ٹیچر سے دوستی والا ماحول رکھتے ہیں، اس میں ٹیچر بچوں کو زیادہ توجہ دیتی ہے۔ اگر کوئی بچہ پڑھائی میں ویک ہے تو جو ٹیچر ہے وہ بچے کو انفرادی توجہ بھی دیتی ہے۔ ٹیچر اسے بریک ٹائم میں یا اضافی پیریڈ میں اپنے پاس بٹھا کر ٹائم بھی دے سکتی ہے، مطلب کہ کلاس سے ہٹ کر بھی اس بچے کو توجہ مل جاتی ہے۔ مگر یہاں یہ ہے کہ اساتذہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نارملی FA BA MA بھی ہوتے ہیں، مگر بچوں کے ساتھ وہ دوستی لازمی رکھتے ہیں، اور یہ اساتذہ پرماننٹ بھی نہیں ہوتے۔ یہاں پر یہ رسک ہوتا ہے کہ ڈیورنگ سیشن یعنی سال کے دوران ہی ایک استاد چھوڑ کر جا سکتا ہے اور پھر اس کی جگہ کوئی نیا ٹیچر آ جاتا ہے۔ تو بچوں کی ایک دفعہ اٹیچمنٹ پہلے استاد کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے، جب ٹیچر چینج ہوتا ہے تو بچوں کو پھر دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اسی طرح اگر ڈسپلن کی بات کریں تو گورنمنٹ اسکول میں ڈسپلن تقریباً کم ہوتا ہے پرائیویٹ کے مقابلے میں، مگر پرائیویٹ اسکول میں ڈسپلن پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ روز یونیفارم چیک کیا جاتا ہے، ان کے نیلز چیکنگ ہوتے ہیں، ہوم ورک چیکنگ ہوتی ہے، ٹیسٹ وغیرہ لینے کا سسٹم بھی مضبوط ہوتا ہے پرائیویٹ اسکول میں۔ اور اگر عمارت کی بات کریں تو گورنمنٹ اسکول کی جو عمارت ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اور ان کے پاس ایک پلے گراؤنڈ بھی ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، اور سب بچے یعنی پورے اسکول کے بچے ایک ساتھ ہی بریک کرتے ہیں اور ایک ساتھ ہی بریک ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ پرائیویٹ اسکول کی عمارت عموماً چھوٹی ہوتی ہے، ان کے پاس پلے ایریا بھی بہت بڑا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ 2 3 کلاسز کا بریک کرتے ہیں۔ البتہ پرائیویٹ اسکول والوں نے ایک چھوٹا سا کمپیوٹر لیب دکھانے کے لیے اور اسمارٹ کلاسز یعنی چھوٹے بچوں کے لیے سکرین رکھی ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے پرائیویٹ اسکولز میں ایکٹیویٹی گیمز بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس انفراسٹرکچر یعنی ایک
स्मार्ट स्क्रीन भी होती है छोटे बच्चों की लर्निंग के लिए, ताकि किताबों से हटकर बच्चे स्क्रीन पर कार्टून के जरिए भी कुछ सीखें। इस तरह बच्चों का ना स्कूल में दिल भी लगा रहता है। इसी तरह अगर माहौल की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल का जो माहौल होता है वो तकरीबन सादा होता है। उसमें मुख्तलिफ मुआशी तिबके के बच्चे होते हैं, पंजाबी बोलने वाले भी होते हैं, पश्तो बोलने वाले पठान भी होते हैं, कोई बच्चा ईसाई मजहब का भी होता है, कुछ बच्चे गालियां भी दे रहे होते हैं, कुछ चोरियां भी करते हैं, कुछ झूठ भी बोलते हैं। तो माहौल बहुत ज्यादा सादा होता है। जबकि प्राइवेट स्कूल में ना अच्छे घरों के बच्चे ज्यादा होते हैं। वहाँ तकरीरी मुकाबले होते हैं, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, उसके अलावा फूड डे, कलर डे भी मनाया जाता है, जिसकी वजह से एक्सपेंस तो बढ़ता है, खर्च तो बढ़ता है वालिदैन के लिए, मगर बच्चों का कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ता है। प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग भी होती है, जिसमें टीचर्स डायरेक्ट बच्चे के वालिदैन से बात करते हैं। अगर मैं अपना ज़ाती मशवरा दूं ना, तो देखें, अगर आपके बच्चे अभी 1 या 2 हैं और आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब फीस का आपको कोई इशू नहीं है, तो हर मुमकिन कोशिश करें कि इब्तदाई साल उन्हें प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाएं। उसकी वजह यह है कि छोटे बच्चों को शुरू में ज्यादा तवज्जो, ज्यादा मोहब्बत, प्यार और रहनुमाई की जरूरत होती है। जब टीचर बच्चे को वक्त देती है, उससे प्यार से बात करती है ना, तो बच्चे का स्कूल से दिल लग जाता है। वो रोज रोता हुआ नहीं जाता, बल्कि खुशी खुशी तैयार होता है। लेकिन अगर शुरू से ही बच्चे की दोस्ती स्कूल और टीचर से अच्छी ना हो, तो बच्चे का दिल स्कूल से उकता जाता है। लेकिन अगर शुरू से ही बच्चे की दोस्ती स्कूल और टीचर से अच्छी हो जाए, तो आइंदा वो पढ़ाई से नहीं भागता, उसके दिल में तालीम का खौफ नहीं बल्कि शौक पैदा होता है। क्योंकि देखें, छोटे बच्चों का दिमाग ना बिल्कुल साफ होता है, वो जो देखता है, वो जो सुनता है, वही सीखता है। इसलिए इब्तदाई माहौल उसके लिए बहुत अहम होता है। कोशिश करें इब्तदाई माहौल उसे अच्छा और दोस्ताना मिल जाए। इनफरादी तवज्जो मिलने की वजह से प्राइवेट स्कूल में बच्चे की बेस यानी उसकी बुनियाद भी मजबूत बन जाती है, और यही मजबूत बुनियाद फिर आगे जाकर उसके लिए आसानी पैदा करती है। अगर आपके बच्चे ज्यादा हैं और सबको प्राइवेट स्कूल में रखना मुश्किल हो रहा है, तो फिर कम से कम 1 या 2 जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनको प्राइवेट में रखें और बाकी बड़े बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दें। अब यहाँ ये बात याद रखें कि बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल भेजें या गवर्नमेंट, वालिदैन की मेहनत, वालिदैन की निगरानी और तरबियत हर हाल में जरूरी रहती है। वालिदैन का यानी माँ का खुद बच्चे को रोजाना वक्त देना, उसका होमवर्क चेक करना, उससे उसकी बातें सुनना और उसकी अखलाकी तरबियत करना, ये सब वालिदैन की जिम्मेदारी है। ज्यादा फीस देने और प्राइवेट स्कूल में दाखिले के बाद ये मत सोचें कि अब माँ की निगरानी और तरबियत की जरूरत खत्म हो गई है। स्कूल सिर्फ पढ़ाना सिखाता है, लेकिन किरदार, अदब, सच्चाई और दीन की समझ बच्चे को उसके वालिदैन से और घर से मिलती है। अगर वालिदैन खुद तवज्जो ना दें तो बेहतरीन स्कूल भी फायदा नहीं देगा, लेकिन अगर वालिदैन की निगरानी, मेहनत और तरबियत साथ साथ रहे तो सादा स्कूल से भी बच्चा आगे बढ़ सकता। असल कामयाबी स्कूल और वालिदैन की मुश्तरका मेहनत और मुश्तरका निगरानी से आती है। इसलिए मुकाबलाबाजी में नहीं पड़ना कि लोग क्या कहेंगे या लोगों के बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं। सिर्फ आपने ये देखना है कि आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर है और आप उसके लिए क्या अफोर्ड कर सकते हैं। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक, बाअदब और कामयाब बना दे, इन्हें अच्छे उस्ताद अता करे और इनके दिल में मेहनत का जज्बा पैदा कर दे, हमें बेहतरीन तरबियत करने वाली माएँ बना दे और हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। अगर आपको वीडियो मुफीद लगी हो ना, तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिएगा। मे बी दिस स्मॉल मैसेज कैन चेंज someone's life. See you in the next video inshallah. Till then, stay happy and stay positive.